بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ ایک آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو آپس میں پھٹ پڑے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی، یعنی آپس میں تفرقہ کیا اور اختلافات پیدا کیے۔ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھی، تو اللہ نے فرمایا اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور تفریق پیدا کی، تو فرماتا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو ایسا کام کرتے ہیں، قوم میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، قوم میں تفریق پیدا کرتے ہیں، قوم میں تنشیر پیدا کرتے ہیں، قوم میں تفسید پیدا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر کے کہ حفظ الایمان میں لکھا تو صراط مستقیم میں لکھا تو تقویض الایمان میں وہ لکھا تو فتاوی رشیدیہ میں لکھا۔ ارے جو انہوں نے لکھا تو تمہاری کتابوں میں وہ بتاتے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں یہ لکھا۔ کوئی کسی سے کمزور نہیں ہے، گوشت کھانے والا یہ ہے تو گوشت کھانے والے وہ بھی ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے دونوں ہیں۔ 20 لاکھ عالم ہے کم بیش انڈیا میں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی اور کیا کیا ہے؟ ارے بھائی کتابوں میں غلطیاں تو سبھی کی کتابوں میں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے، سب کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں غلطیاں، خطرناک غلطیاں بھی ہیں، مگر ان غلطیوں کو بتانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا سے لکھنے والا چلا گیا، اب اس کا کیا مقصد تھا، کیا نظریہ تھا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اب ان غلطیوں کو بتا بتا کے قوم میں پھیلانا، اس سے اس انتشار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انرجی بیسٹ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیوبند والا یہ کہے گا ہم نے بریلوی کے چھکے چھڑا دیے، بریلوی یہ کہے گا ہم نے دیوبندی کے چھکے چھڑا دیے، اہل حدیث کہے گا ہم نے دونوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ارے کوئی نہیں کسی کے چھکے نہیں چھڑائے، تمہارے خود چھکے چھوٹ چکے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع نہ کرو۔ اللہ فرماتا آپس میں لڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہم اغیار کے سامنے بزدل ہو چکے ہیں، ہم اغیار کے سامنے بالکل ایسے ہو چکے ہیں جیسے کل عدم، ہمارا وجود کی طرح سے نہیں ہے۔ یہ چھکے چھڑانے کے چکر میں کہ ہم نے اس کے چھکے چھڑا دیے، مناظرے میں ہم نے اس کے چھکے چھڑا دیے، جہاں دیکھو مناظر دیوبند بریلی کا ہوا، ارے ہم فاتح ہو گئے، وہ کہہ رہا ہم فاتح ہو گئے، بریلی والا اپنے ادھر علاقے میں بتائے گا ہم فاتح ہو گئے گا، ہم فاتح دیوبند والا فاتح کوئی بھی نہیں ہوا، 100 سال ہو گئے، بتاؤ آپ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں یہ غالب آ گیا تو کہیں وہ غالب آ گیا، اتنا تو ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بھی لاسٹ میں یہی کہے کہ نتیجہ کچھ نہیں نکلا، مناظروں سے نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ہاں نتیجہ اتنا ہے کہ کبھی ادھر کی پارٹی والی کی تعداد بڑھ گئی تو کبھی ادھر والوں کی بڑھ گئی، اتنا ضرور ہوا ہے۔ جیسے دیوبند کے گڑھ میں بریلوی پیدا ہو گئے تو بریلوی کے گڑھ میں دیوبندی پیدا ہو گئے، جیسے بمبئی میں دیوبند والے پیدا ہو گئے، آج 30% کم بیش، پہلے مشکل سے ہی تھے اب 30% ہو گئے، سینکڑوں مسجدیں ہو گئیں۔ اسی طرح پہلے دیوبند والا علاقہ جیسے دہلی ہے، پہلے وہاں پر دیوبندی تھے، وہاں بریلوی پیدا ہو گئے، ان کی مسجد ہو گئی، علی گڑھ میں بریلوی پیدا ہو گئے، کانپور میں دیوبندی پیدا ہو گئے، اندور میں دیوبندی پیدا ہو گئے، اجین میں دیوبندی پیدا ہو گئے۔ تو جہاں دیوبندیوں کے گڑھ تھے وہاں بریلوی ہو گئے تھوڑے بہت، جہاں بریلویوں کے تھے وہ دیوبندی ہو گئے۔ اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ دونوں کے پاس ایک سے ایک کلاکاریاں ہیں، دونوں کے پاس ایک دوسرے کے یعنی مواد ہے کہ سب دونوں ایک دوسرے کی پول پٹی جانتے ہیں، تو وہ کہیں پول پٹی کسی کے بارے میں بتا دی تو وہ ادھر چلا گیا، ادھر کی بتا دی تو ادھر ہو گیا، جس کے جہاں سمجھ میں آ گئی انسان کی وہ ادھر پہنچ گیا۔ دیوبندیوں کی کوئی کمی سمجھ میں آ گئی تو بریلوی بن گیا، بریلویوں کی سمجھ میں آ گئی تو دیوبندی بن گیا۔ پبلک کا معاملہ ایسا ہے۔ خود فاضل بریلوی نے لکھا یہ امت کے بارے میں کہ یہ بھولی بھیڑے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکہ ہے جو تو نے نیند نکالی ہے۔ بھولی بھیڑے بتایا، بھولی بھیڑے، بھولی یا بھولی،
مطلب امت کے بارے میں کہ یعنی ان کو کوئی بھی لے جاؤ چلی جائیں گے بیچارے ادھر، دیوبندی لے جاؤ، بریلوی لے جاؤ، اہل حدیث لے جاؤ، جماعت اسلامی لے جاؤ، کوئی بھی لے جاؤ بیچارے جو ادھر آئیں گے ادھر ہی کیونکہ عوام کا آدمی عالم تو نہیں بیچارہ جو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اسی میں انرجی بیسٹ ہوئی ہے نا۔ آج مسلمانوں کے بڑے اسپتال ہیں، ایک اسپتال جو ہر اسپتال محبوب ملت فخر العلماء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا مفتی محبوب علی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ نے قائم کیا، کتنی جد و جہد کرنا پڑی ہوگی ہیں۔ اس میں گلشن بغداد میں جو کمیٹی میں وہ بھی شامل ہے۔ تو صلح کلی تو رامپور کا پہلے سے ہی ماحول ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ صلح کا مطلب ہے فاصلحوا بین اخویکم، اللہ فرماتا ہے اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اسی سے صلح کلی ہے۔ قرآن پہ جو عمل کرتے ہیں وہی صلح کلی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اور صلح حدیبیہ بھی تو ہوئی۔ صلح حدیبیہ کس کے درمیان ہوئی؟ امام حسن علیہ السلام نے بھی تو صلح کروائی۔ تو صلح سے صلح کلی ہوا، یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرانے کو صلح کلی کہتے ہیں۔ تو وہ رامپور والوں کا معاملہ ہے، تو رامپوری سنی بنو، صلح کلی رامپوری جیسے بنو، حیدرآبادی صلح کلی بنو، یا پھر مکن پور والے جیسے صلح کلی بنو، مسلمان مکن پور کے جیسے مسلمان ہیں ایسے بنو، یا پھر جامع ازہری سنی بنو۔ یہ صلح کرانے والے لوگ ہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان ایک آپس میں دیکھو کوئی کسی پہ بھاری پڑ جاتا، لیکن گڑھ توڑنا ایک دوسرے کے بہت مشکل کام ہے۔ گڑھ بھی توڑ دیتے ہیں، جس کا جہاں جیسا سکہ چلا، جہاں داؤ چل گیا، پہلوانوں جیسا معاملہ ہے۔ جیسے بی جے پی کے گڑھ میں کانگریس آ گئی، کانگریس کے گڑھ میں بی جے پی آ گئی۔ امام المحدثین علامہ المشرق کشمیری کے شاگرد تھے مفتی محبوب علی صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دادا استاد کیا فرماتے تھے؟ دونوں مکتبوں کے لوگ اپنے عالموں کی باتوں کو صحیح کرنے میں لگیں، اسلام وہیں کا وہیں ہے، اس کی تبلیغ نہیں ہو رہی۔ یعنی ہمارا عالم صحیح، اس لیے میں کہتا ہوں 150 سال پرانے عالموں کی کتابیں پڑھو، ان چکر میں پڑھو گے تو قوم کی انرجی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ آپ اونچے کام کرنے کی سوچو، اسلام نہیں پھیلا پاؤ گے اگر اسی چکر میں پڑے رہو گے تو۔